ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فکریں دور کی ہوئی ہیں اور لنگر کے انتظامات بڑے آسان طریقے سے چلتے ہیں دنیا میں ہر جگہ۔ حضرت بابو غلام محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریٹائرڈ ہیڈ ڈرافٹس مین کہتے ہیں کہ گرداسپور کے مقدمے کے دوران میں ایک رات ٹرین سے ہم اترے اور سخت ہوا تیز چلی، موسم سرما کا تھا۔ حضور علیہ السلام ایک کوٹھی میں فروکش ہوئے اور آتے ہی ساتھ ہی حکم دیا کہ تکان ہے، اب سب سو جائیں۔ ہم سب اپنے اپنا بستر لے کر لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد حضور اپنے بسترے سے اٹھے اور دبے پاؤں ایک چھوٹی سی لالٹین لیے ہوئے ہر ایک کا بستر ٹٹولا کہ تا یہ معلوم کریں کہ کسی کے پاس بستر ناکافی تو نہیں۔ جس کسی کا بسترا کم دیکھتے حضور اپنے بستر میں سے جا کر کوئی ایک کپڑا اٹھا لاتے اور اس پر ڈال دیتے، جس طرح سے ماں اپنے بچوں کی حفاظت ایسے سردی کے وقت میں کرتی ہے۔ حضور نے اپنے بستر میں سے 5-7 کپڑے نکال کر مہمانوں پر ڈال دیے۔ میں جاگ رہا تھا اور حضور کی اس شفقت کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت ملک غلام حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولد میاں کریم بخش صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے موقع پر مولوی برہان الدین صاحب جیل میں آئے اور ملاقات کی۔ حضرت صاحب نے مجھے بلا کر فرمایا کہ میاں غلام حسین، یہ مولوی صاحب تو تمہارے ہیں، جہاں تم مناسب سمجھو ان کو رکھو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ میرے پاس ہی رہیں گے۔ مولوی صاحب بڑے خوش رہے، فرمایا ان کا خیال رکھو، بوڑھے ہیں۔ ساتھ سالن بھی اندر سے زیادہ منگوا لیا کرو اور شوربہ زیادہ دیا کرو تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت چودھری عبدالعزیز صاحب ولد چودھری احمد الدین صاحب کہتے ہیں کہ میں یہاں سے لاہور کالج میں تعلیم کامل کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہاں سے میں اور میاں محمد رمضان صاحب قادیان حضور کی زیارت کے لیے گئے۔ ایک رات ہم وہاں رہے تھے۔ صبح جب واپس آنے لگے تو حضور نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور دوپہر کو جب چلنے لگے اور اجازت مانگی تو حضور نے اجازت بھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہاں کثرت سے آیا کرو۔ میں نے دستی بیعت بھی کر لی تھی مگر میرے ساتھی نے بیعت نہیں کی تھی۔ حضور نے ہمیں آتی دفعہ ایک پراٹھا اور کچھ سالن بھی رومال میں باندھ کر اپنے ہاتھ سے عطا فرمایا تھا۔ حضرت چودھری عبداللہ خان صاحب ولد چودھری الہی بخش صاحب داتا زید کا لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ستمبر کے مہینے میں چودھری نصر اللہ خان صاحب اور میں ظہر کے وقت قادیان پہنچے۔ وضو کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ نماز کے بعد حضرت صاحب محراب میں تشریف فرما ہو گئے۔ چودھری صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا، چودھری صاحب ابھی آئے ہو، کھانا کھا لو۔ چودھری صاحب نے مسکرا کر عرض کیا کہ حضور کھانے کا کوئی وقت ہے؟ مسکرا کر فرمایا، چودھری صاحب کھانے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، جب بھوک لگی کھا لیا۔ حضور نے خادم کو بھیجا، کھانا تیار کروا کر لایا اور ہم نے مولوی محمد علی صاحب کے کمرے میں بیٹھ کر کھایا۔ اسی سال کا ذکر ہے، بارش بڑی ہوئی تھی۔ جس مکان میں آج کل حضرت میاں بشیر احمد صاحب ہیں، یہ مہمان خانہ ہوا کرتا تھا۔ یہ مسجد اقصیٰ کے قریب کا مکان ہے۔ ہم اس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ میاں نجم الدین لنگر خانے کے محتمم تھے۔ لوگوں نے حضرت صاحب کو آواز دے کر عرض کیا کہ حضور ایک پٹھان ہے، وہ گوشت کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ حضور نے فرمایا اس کو گوشت پکا دو۔ میاں نجم الدین صاحب نے عرض کی کہ حضور بارش کی وجہ سے قصابوں نے گوشت کیا نہیں ہے، کوئی ذبح نہیں کیا، کوئی بکرا وغیرہ قصائیوں نے۔ حضور نے فرمایا اچھا تو مرغ تیار کر کے کھلا دو۔ ایک دن وہ پھر آئے اور حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور ایک پٹھان ہے جو کہتا ہے کہ میں نے کھچڑی کھانی ہے۔ فرمایا اس کو کھچڑی پکا دو۔ تو مہمانوں کی جو عام طور پر مہمان آتے تھے ان کی خواہشات کا بھی احترام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت چودھری عبدالرحیم صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت اقدس نے مجھے 500 روپے عطا فرمایا اور فرمایا کہ جلسے کا انتظام آپ کے سپرد کرتا ہوں، مگر یاد رہے کہ تمام احباب کے لیے صرف ایک ہی قسم کا کھانا تیار کیا جائے۔ عام مہمان آ رہے ہیں اگر عام دنوں میں تو ان کے لیے جو ان کی خواہش ہوتی تھی وہ پکوا دیا جاتا تھا، لیکن جلسے کے لیے فرمایا کہ سب کے لیے ایک ہی قسم کا کھانا تیار ہونا چاہیے۔ پہلے بھی ایک روایت آ گئی ہے۔
اب یہ دوسری روایت ہے۔ بعض لوگوں نے عرض کی کہ مولوی حکیم فضل الدین صاحب زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، مگر حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ خیر، خواجہ کمال الدین صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے میرے لیے چاول تیار کروا دو۔ میں نے کہا مجھے تو حضرت صاحب کا حکم ہے کہ سب کے لیے ایک ہی کھانا تیار کروایا جائے، اس لیے اگر آپ چاول کھانا چاہتے ہیں تو اجازت لے دیں۔ کہنے لگے چاولوں کے لیے کیا اجازت مانگوں؟ میں نے کہا پھر تو میں حضور کی اجازت کے بغیر ایک چاول بھی نہیں دے سکتا۔ اس پر وہ بہت ناراض ہوئے اور جب تک یہاں رہے مجھ پر ناراض ہی رہے۔ میاں عبدالعزیز صاحب مغل رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ جب مہمان خانہ اس مکان میں ہوتا تھا جہاں آج کل حضرت میاں بشیر احمد صاحب رہتے ہیں، تو خواجہ کمال الدین صاحب نے لنگر سے ایک بکرے کا گوشت لیا اور 3 سیر گھی، کچھ شلجم اور ایک دیگ میں چڑھا کر رات کے وقت پکانا شروع کیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اتفاق سے 11:30 بجے مہمانوں کو دیکھنے تشریف لائے۔ دیگ کو دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے؟ کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ شب دیگ ہے۔ فرمایا شب دیگ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ حضور کچھ گھی ہے، کچھ گوشت اور کچھ شلجم، یہ تمام رات پکیں گے۔ فرمایا مجھے تو کچھ ناپسند ہی ہے کہ لنگر سے الگ پکانا ہو، کہ لنگر میں ایک کھانا پک رہا ہے اس سے الگ ایک پکایا جائے گا کسی کے لیے۔ خیر، جب اس کے بعد حضور تو چلے گئے، لیکن جب یہ سب لوگ سو گئے اور دیگ کے نیچے سے آگ ٹھنڈی ہو گئی تو 10-12 کتے کہتے ہیں آ گئے اور انہوں نے دیگ کو اوندا کیا اور گوشت کھانا شروع کر دیا۔ جب آپس میں لڑنے لگے تو ان کی نیند کھل گئی۔ انہوں نے کتوں کو ہٹایا اور دیکھا کہ دیگ میں بہت کم سالن رہ گیا ہے، اور حضرت صاحب سے جا کر عرض کیا کہ ہم یہ سالن چوڑوں کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلے ان کو کہہ دینا کہ یہ کتوں کا جھوٹا ہے، پھر ان کا دل چاہے تو لے جائیں چاہے نہ لے جائیں۔ جب چوڑوں سے جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ، ہم کتوں کا جھوٹا کیوں کھانے والے؟ غرض دیگ کو پھینک دیا گیا۔ خواجہ کمال الدین صاحب جنہوں نے بڑے شوق سے یہ دیگ پکوائی تھی اپنے کھانے کے لیے لنگر سے ہٹ کے، ان کے منہ سے کہتے ہیں کہ بے اختیار نکلا کہ مرزا جی دی نظر لگ گئی ہے، کھانے کو نہیں ملا بیچاروں کو۔ حضرت ملک غلام حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مولوی عبدالرحمن صاحب شہید افغانستان سے آئے تو حضور سے ملاقات کرنی چاہیے۔ کسی شخص نے ان کو کہا کہ میاں غلام حسین صاحب ملاقات کرایا کرتے ہیں، اسے کہو۔ وہ مجھے ملے اور فرمایا کہ حضرت صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کھانا کھلایا، پھر فرمایا کہ حضرت صاحب سے ملنا ہے، آپ اطلاع کریں۔ جنہوں نے مولوی عبدالرحمن صاحب نے کہا کھانے کے بعد کہ میں نے ملنا ہے حضرت صاحب سے، آپ اطلاع کریں۔ کہتے ہیں قریباً 1 بجے کا وقت تھا، میں اندر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسی لڑکے نے باری یعنی کھڑکی کھولی۔ میں نے عرض کی کہ حضرت جی۔ فرمایا جی۔ میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی کابل سے آئے ہیں، مولوی عبدالرحمن ان کا نام ہے، ملنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ابھی اذان ہوگی، مسجد میں مل لیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور وہ الگ ملنا چاہتے ہیں۔ حضور اندر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر فرمایا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ۔ میں ان کو اندر لے گیا، وہ ڈرتے ڈرتے اندر گئے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا سردہ، کچھ بادام، کچھ چلغوزے اور کچھ اور میوہ جات تھے۔ یہ چیزیں انہوں نے حضرت کے حضور پیش کیں۔ حضور تخت پوش پر تشریف فرماتے فرمایا مولوی صاحب اتنی تکلیف آپ نے کیوں کی ہے؟ آپ کو تو بہت فاصلہ یہ چیزیں اٹھانی پڑی ہوں گی۔ عرض کیا کہ حضور ہرگز کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ بڑی خوشی سے میں آیا ہوں۔ ریل گاڑی پر بھی کم سوار ہوا ہوں، بہت سا حصہ پیدل چل کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ مولوی صاحب چائے پئیں گے یا شربت؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس وقت میں کھانا کھا چکا ہوں، آپ تکلیف نہ کریں۔ فرمایا نہیں، تکلیف بالکل نہیں ہے۔ مجھے فرمایا کہ میاں غلام حسین ان کو شربت پلاؤ۔ میں اندر گیا اور حضرت ام المومنین نے فرمایا پانی ٹھنڈا نہیں ہے، بڑی مسجد سے لے آؤ۔ میں بڑی مسجد سے پانی لایا، یعنی مسجد اقصیٰ سے۔ حضرت ام المومنین نے وہی شربت بنا دیا، میں نے پیش کیا، انہوں نے 1 گلاس پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو، چنانچہ 1 گلاس انہوں نے پیا، کچھ باقی بچ گیا۔ میں نے حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کی حضور آپ بھی پی لیں۔ فرمایا نہیں، لے جاؤ میں نہیں پیوں گا۔ حضرت صاحب نے مجھے فرمایا کہ یہ بہت دور سے آئے ہیں، ان کے لیے کھانا الگ تیار کیا کرو اور اچھا کھانا ان کو کھلایا کرو۔ وہ کوئی 2 ماہ یہاں رہے اور مجھ پر بہت خوش رہے۔ حضرت صاحب نے مجھے خاص ہدایت کی تھی کہ ان کے لیے ایک وقت میں پلاؤ پکایا کرو۔
حضرت بابو عبدالعزیز صاحب اوورسیئر گجرانوالہ کے یہ لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں صرف ایک دفعہ 2 دن قادیان آنے کا اتفاق ہوا، اور میں طالب علم تھا اور ایک طالب علم میرے ہمراہ تھا۔ میری سابقہ بیعت تحریری تھی اور میں دستی بیعت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ بیعت کرنے کے بعد شام کو ہم دونوں واپس آنے لگے تو حضور نے خود زبان مبارک سے فرمایا تھا کہ آج رات کو مزید رہو، اور رات کو حضور خود اپنے دست مبارک سے ہمارے لیے بستر لائے اور ہم کو اپنے ساتھ بٹھا کر وہیں کھانا کھلایا، اور دوسرے روز صبح 2 پراٹھے رومال میں باندھ کر ہم کو دیے، اور تھوڑی دور گلی میں ہمارے ساتھ ہمراہ آ کر واپس تشریف لے گئے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب کہ حضور جیلم میں کرم دین کے مقدمے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ہاں، رات کو ہم دونوں کو گول کمرے کے پاس ملکہ کسی کمرے میں حضور نے ٹھہرایا تھا۔ وہ پراٹھے میں گھر لے آیا تھا اور سب کو بانٹ دیے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے عرصے کے بعد میری والدہ اور میرے بھائی دونوں احمدی ہو گئے۔ انہوں نے تبرک کو اس کا وجہ سمجھی۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب اپنے بیٹھنے کی جگہ کھلے کواڑ